من ربک، پریکٹیکل لائف بولے گی میں نے کس کو رب مانا. ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، ہم کس کو رب مانتے ہیں؟ اگر مصیبت کے اندر زبان سے یا علی مدد نکلتا ہے، اگر تکلیف میں زبان سے یا رسول اللہ مدد نکلتا ہے، اگر مصیبت میں زبان کہتی ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی، مصیبت ہو، دکھ ہو، خشکی ہو، تری ہو، ہر جگہ پہ یا علی مدد کہو، علی فوراً تمہاری مشکل کشائی کر دیں گے. اگر یہ عقیدہ ہے پھر ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا. پھر قبر میں میری زبان نہیں کہے گی ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے، کیونکہ ہم نے اس اللہ کو مشکل میں پکارا نہیں. ہم تو اس کو چھوڑ کر کبھی علی کو پکارتے تھے. اور پنجاب والے کہا کرتے تھے حق بہو تک بہو یاری اڑیا پار لائیں، کہ کشتیاں ڈوب جائیں 11ویں والا بابا باہر لگا دیتا ہے. وہ اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانیے، اس اللہ کی ذات کو پہچانیے، اس اللہ کی صفات کو پہچانیے، پھر اس اللہ پر پختہ ہو جائیے. عبادت اس اللہ کی کریں، پکارے اس اللہ کو، نظر اس اللہ کے نام کی، نیاز اس اللہ کے نام کی. اس اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کی پکار ہو، نہ نظر ہو، نہ نیاز ہو، نہ اس کے عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے. پھر زبان کہے گی ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. اور اگر ہم غیروں کو پکارتے رہے، شادی ہو گئی، 3-4 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے پٹی پڑھائی بے وقوف، تو پاکستان میں رہتا ہے، اولاد نہیں ہوتی. یہ بابا ڈولے شاہ گجرات کے اندر دربار ہے، اس کی بیری کے نیچے جا کر چادر بچھا کو بکرے کی نیاز دے کے منت مان لو، پتا گرے گا بیٹی ہو جائے گی، بیر گرے گا بیٹا ہو جائے گا. تو کیوں پریشان ہے؟ اب یہ اولاد مانگنے کے لیے غیروں کے در پہ ہے، کبھی اس قبر پہ جھکتا ہے، کبھی اس قبر پہ جھکتا ہے، کبھی اس پیر کے دربار کی خاک اپنی بیوی کو چٹاتا ہے، کبھی کسی دربار کے ٹکڑے چٹاتا ہے. اس نے اللہ کو اپنا اولاد دینے والا تسلیم ہی نہیں کیا. اور اللہ کتنا بے نیاز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے اور آخری بیٹا دم توڑ رہا ہے ابراہیم. آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں اللہ اگر تو چھوڑ دے اس کو زندہ رہنے دو تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر تو اٹھا لے میں تجھے ٹوک نہیں سکتا. بالآخر دم توڑ گئے، ابراہیم فوت ہو گئے. کفار مکہ نے تانے دیے کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں، یہ تو دم کٹا ہے. لیکن مالک کا اعلان گونج رہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہے صرف بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں ملا جلا کر دے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، پوری دنیا کے دھکے کھا لے اس کو اولاد نصیب ہی نہ ہو. چاہوں تو محمد کی گود کو خالی کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ ہے. اگر آپ نے اولاد مانگتے ہوئے کسی اور طرف اپنے آپ کو جھکا دیا تو سمجھ جائیے آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا. جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا، اللہ کو رب مانا، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، نظر صرف اس کے نام کی دیں. آپ کی دکان پر آئے گا اور کہے گا نظر اللہ نیاز حسین، اگر آپ نے 1 روپیہ اٹھا کے اس کے کشکول میں ڈال دیا آپ کی ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو گئی. کیوں؟ یہ مال خرچ کرنا، مال کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب آپ نے حسین کے نام پہ یہ روپے خرچ کیے آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا. قبر میں نہیں زبان کہہ سکے گی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہاں پھر یہی نکلے گا ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں. لوگ کہتے تھے یہ مشکل کشا ہے، میں کہتا تھا یہ مشکل کشا ہے. لوگ کہتے تھے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، میں کہتا تھا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ خواجہ ہی غریب نواز ہے، یہی بندہ نواز ہے، یہی بندہ پرور ہے. اس اللہ کا تعارف اللہ کے لیے حاصل کر لیجئے.
اس اللہ پر پکا اور پختہ ایمان لے آئیے، اگر چاہتے ہو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے۔